اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی سٹوریز۔ ناظرین، جو آج کے ہمارا بیان ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود لعین عجم کے ملک سے نکلا، وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعدہ ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنا قبضہ میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنا قبضہ و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، آپ جس کو بابل کہتے ہیں۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، استغفر اللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو نعوذ باللہ تیر مارنے جا رہا تھا اور تیر کمان لگا کر آسمان کی طرف کہتا تھا کہ دوسرا خدا ہے تو اسے میں تیر مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس کے تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبہ دبائے رومی سے کھنچواتا اور جوہرات سے اسے آراستہ کرتا اور تنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور نجومی سب بیٹھتے اور امیر و وزیر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی اور ان میں 2 تو مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر جن کا نام یہ ہے نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران۔ چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے ارد گرد موجود تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سب اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دل غمناک کیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے پہلے اسے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی سلب سے ماں کی شکم میں آئے گا اور وہ تیری بادشاہی کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کے سلب سے ماں کی شکم میں آئے گا؟ نجومیوں نے کہا کہ وہ 3 رات و دن میں۔ پاس نمرود نے حکم دیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوکیدار، اس کا نام پدر تھا اور اس کے بھائی کا نام آذر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا جس کا ذکر مختلف تفسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرانے کھڑا رہتا تھا۔ دن کو یہ حکم نمرود نے جاری کیا۔ اس شب کو اس آذر کو خواہش ہوئی، اس کی بیوی بھی وہاں آ گئی۔ میاں بیوی نے نمرود کے سرانے مباشرت سے فراغت پائی اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آذر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے گھر جاتے وقت احتیاط کرنا تاکہ کوئی تمہیں یہاں دیکھ نہ لے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چھپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں اور اس آنے جانے میں کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود لعین نیند سے بیدار ہوا، آذر کی طرف دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرہ پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آذر آج چہرہ تیرا نورانی دکھتا ہے۔ آذر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعدہ نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کرو کہ وہ لڑکا پیدا ہوگا یا نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، گزشتہ رات کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کی سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے ڈر سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا رہی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار کی تاریکی دور ہو گئی اور وہ روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگیں کہ اس خوف سے کہ یہاں کوئی آ کے اس لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر اس لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔
اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کی محتاج نہ رہے۔ اور ہر دفعہ ان کی ماں ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی ہیں، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اس وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اس طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، ترجمہ: اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے کہ ان کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ ستارے۔ پھر بولے کہ ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا تو ان کی نظر ستاروں پر پڑی، بقول اس آیت کے ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا ایک ستارہ، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھے خوش نہیں آتے غائب ہونے والے۔ پھر جب چاند دیکھا تو بقول اس آیت کے بولے ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن، بولا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر ناراسیدی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ ہے میرا رب کہ سب سے بڑا دکھتا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے ایک اور آیت کے مطابق ترجمہ: پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے اے قوم، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنا منہ اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیوں نہ کہ اس نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے قوم کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں بلکہ اپنی تمام حاجتوں کو اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو کہ ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو پوجتے تھے۔ ان کے والد نے ان سے کہا کہ اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود لعین کے اور کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان، ستارے اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، بقول اس آیت کے ترجمہ: اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، بقول اس دوسری آیت کے ترجمہ: وہ بولے اے ابراہیم، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، بقول اس آیت کے ترجمہ: نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے زمین و آسماں کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ بقول اس آیت کے ترجمہ: قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ فائدہ: یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ ترجمہ: پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور وہاں ہزاروں آدمی وہاں جشن مناتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھے تمہاری تفریح ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے جانے سے عذر کیا، بقول اس آیت کے ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار ستاروں پر، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔
تو ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے جس کو ہم پارٹس کے ذریعے مکمل کریں گے. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کریے گا. میرے ساتھ جڑے رہیے, میرے چینل کو سبسکرائب کریے, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.